بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبدالحمید ظفر الحسن صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں. تو آئیے ناظرین، ہم آپ مل کر اس بزم میں ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں تشریف آوری ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ خوش آمدید. جزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ فیکم. ناظرین، انسانی آبادی میں ایک انتہائی نازک اور اہم ترین معاملہ کہ جس کا نام ہے انسان کی ازدواجی زندگی، یعنی جب ایک مرد و عورت رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں تب اس رشتے کے نتیجے میں ایک نیا گھر وجود میں آتا ہے. اب یہ نیا گھر اور نئی زندگی یا تو ان دونوں کے لیے، یعنی میاں بیوی اور پھر وہاں پرورش پانے والے ان کے جو بچے ہوں گے آئندہ، ان سبھی کے لیے یہ نئی زندگی یہ خوشگوار ثابت ہوگی، اور یہ گھر ان کے لیے جنت کا نمونہ بن جائے گا. اور بہت حد تک یہ امکان بھی موجود ہے کہ یہ نئی زندگی ان سبھی کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بن جائے. اب اس ازدواجی زندگی میں اور عائلی زندگی میں یہ جو پریشانیاں ہیں اور یہ جو مشکلات ہیں، ان کا حل آخر کیا ہوگا اور ان سے نجات کس طرح نصیب ہوگی، اور یہ کہ اس سلسلے میں دین اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے. تو ناظرین، آج کی اس نشست میں اسی سلسلے میں، یعنی انسان کی ازدواجی زندگی میں مشکلات اور پھر ان کا حل شریعت کی روشنی میں، اسی سلسلے میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں اپنے محترم مہمان کی زبانی. تو شیخ، انسان کی ازدواجی زندگی اور پھر وہاں مشکلات کے سلسلے، تو اس بارے میں دین اسلام کی تعلیمات میں اگر غور و فکر کیا جائے تو کیا رہنمائی ہمیں میسر آتی ہے؟ فرمائیے گا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، اگر دیکھا جائے ازدواجی زندگی میں جو مشکلات میاں بیوی کے درمیان پائی جاتی ہیں، اس کے جو ہے حل یا حلول جو ہیں، ان مشکلات کو ختم کرنے کے جو طریقے ہیں قرآن و سنت میں یا اسلام نے ہمیں خوب اچھی طرح جو ہے شریعت نے جو ہے بتا دیا ہے. لیکن ضرورت یہ ہے ادھر اس بات کی کہ ہر شوہر، ہر بیوی، ہر عورت اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لے، رکھ لے کہ ازدواجی زندگی گزارنا اچھے طریقے سے سکون اور سعادت کے لیے یہ ایک فن ہے. فن یعنی جیسے کہ ایک ہنر ہوتا ہے. ہر آدمی جو ہے کسی نہ کسی ہنر کا کیا ہے مالک ہوتا ہے، کسی نہ کسی فن میں جو ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے. یہی معاملہ جو ہے ازدواجی زندگی کا ہے. یا یوں کہہ لیا جائے کہ کسی مشکل کو اگر اس فن میں جو طریقے سکھائے گئے ہیں ان کے مطابق حل کیا جائے گا تبھی حل مفید ثابت ہو سکے گا، ورنہ تو نہیں. صحیح بات. اگر کوئی موٹر میکینک ہے، موٹر خراب ہو گئی ہے، تو موٹر میکینک کی بجائے فرض کیجئے کہ ہوائی جہاز کے انجینئر کو لا کر وہاں بٹھا دیا جائے یا ڈاکٹر کو لا کر بٹھا دیا جائے گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے، تو یہ کام نہیں چلے گا. تو ازدواجی زندگی کی جو مشکلات ہیں ان کا بھی جو حل ہے یہ ایک فن ہے. تو اسی فن میں مہارت حاصل کرنا ہوگی، گویا یہ مقصد ہے آپ کا. جی، یہی مقصد ہے. تو اسی لیے اگر دیکھا جائے تو ازدواجی زندگی کی مشکلات کے
حل کے لیے اہل علم علماء کرام نے کچھ قواعد، کچھ ضوابط یا جو ہے کچھ جیسے کہتے ہیں قوانین جو ہے قرآن و سنت سے استنباط کر کے کیا ہے ہمیں بتایا ہے۔ جی 3 اہم قاعدے یا 3 اہم ضابطے ہیں، بہت سارے ہیں لیکن 3 پر جو ہے اکتفا کرتے ہیں جی اور ان کی تفصیل بھی ساتھ میں ہے۔ پہلا قاعدہ، پہلا ضابطہ یہ ہے کہ ہر شوہر، ہر بیوی یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اگر کچھ مشکل پیش آ جائے آپس کی ان کی زندگی میں تو مشکل کے اسباب کیا ہیں۔ جی کوئی بھی تناؤ، جھگڑا لڑائی، آپس میں اختلاف پیش آ جائے، مشکل پیش آ جائے، پہلی فرصت میں شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ معلوم کرے کہ اس کا سبب کیا ہے۔ جی یہ سب سے اہم قاعدہ، سب سے اہم ضابطہ ہے مشکلات کے حل کے لیے۔ اور اگر دیکھا جائے تو سب سے اہم سبب جو کسی ازدواجی زندگی کی مشکلات کے لیے بنتا ہے وہ یا تو بخالت اور کنجوسی اور یا تو جو ہے اسراف اور فضول خرچی ہے۔ جی جانتے ہیں کہ مرد پر شریعت نے لازم کیا ہے، فرض کیا ہے کہ اپنے ماتحتوں پر، بیوی ہے، اہل و عیال، بال بچے ہیں، ان پر جو ہے مناسب اچھے طریقے سے فراخ دلی کے ساتھ کیا ہے خرچ کریں۔ جی آپ نے کہا کہ بخل اور کنجوسی کہ اس وجہ سے وہ خرچ نہیں کرتا خوش دلی سے جی اپنے اہل و عیال پر، جی لیکن بعض اوقات یہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ شاید اس کے پاس اتنی گنجائش ہی نہ ہو، بیچارہ مفلوک الحال ہے، جی ادھر اور مقصد ہے پھر جھگڑے شروع ہو جائیں۔ جی ادھر مقصد ہے کہ اگر استطاعت ہے، صحیح ہے۔ مال ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے وہ بخالت سے کام لے، کنجوسی سے جو ہے کام لے، ورنہ اگر جو ہے استطاعت نہیں تو اس پر جو ہے کوئی مؤاخذہ انشاءاللہ نہیں، جی کوئی مؤاخذہ اس پر نہیں۔ بات چل رہی کہ اگر استطاعت ہے، صحیح۔ مال ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے دے رکھا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، اگر خرچ کرنا چاہے تو ایسی حالت میں اگر کنجوسی یا بخالت یا تنگ ہاتھ رکھے اپنا تو یقیناً جو ہے مشکلات کے دروازے کیا ہے کھل کھلتے جاتے جائیں ہیں۔ گے۔ جی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکمل زندگی میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کرتے کہ اللہ جو ہے آپ کو بخالت جیسے گندی خصلت سے کیا ہے بچائے محفوظ رکھے۔ رکھیں۔ جی مقصد یہ ہے کہ بخالت اور کنجوسی اگر کسی ایک انسان میں پایا جائے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، تو یہ ایک بہت ہی بری خصلت ہے، صحیح۔ اور اتنی بری خصلت کی اس خصلت کے بنا پر کیا ہے دوسرے جو ہے بہت ساری خرابیاں جو ہے انسان کے اندر جو ہے چلی آتی ہیں، جی رشتے خراب ہو جاتے ہیں، رشتے خراب ہو جاتے گھر ہیں، اجڑ جاتے ہیں۔ بالکل گھر اجڑ، لوگوں سے جو ہے اس کے تعلقات جو ہے خراب ہونے لگتے جی ہیں۔ بالکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحیا والممات۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں بخل و کنجوسی، جی سستی کاہلی، اور ایسی عمر جسے ارذل العمر کہا جاتا ہے، اور یہ ارذل العمر اس عمر کو کہتے ہیں کہ اس مرحلے ایسے مرحلے میں پہنچ جائے انسان عمر کے کہ خود سے اپنی ضروریات اپنا کام جو ہے نہیں کر سکے، دوسروں کا محتاج ہو جائے، سبحان اللہ۔ بہت ہی زیادہ بڑھاپا جسے کہہ سکتے ہیں۔ جی اس عمر سے جو ہے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، اور عذاب قبر سے، زندگی اور موت کی جو ہے فتنوں سے۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ ایک دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ دعا ہمیشہ جو ہے اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ اس میں ایک چیز کیا ہے بخل و کنجوسی ہے، آپ جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس چیز سے کیا ہے اپنے رب سے جو ہے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچا دے اور جو ہے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور اگر غور کیا جائے تو یہ جو قرآن میں ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، جی کہ مرد عورتوں پر یعنی بیویوں پر جی قوام ہیں، یعنی گویا کہ ان پر حکمرانی کرنے والے ہیں۔ جی یہ الگ تفصیل ہے کہ حکمرانی سے کیا مراد ہے، جی لیکن جو بھی مراد ہے کہ بہرحال کے مرد کا درجہ بلند ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ گھریلو زندگی میں، تو اس کی وجہ بھی اسی آیت میں قرآن میں خود اللہ نے بیان فرما دی کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ جی ہم نے ان کو جو فضیلت یا درجہ جو عورتوں کے مقابل ان کا بلند رکھا ہے یا اونچا رکھا ہے، اس کا ایک سبب یہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، جی یہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں اپنی بیوی پر، اپنے اہل و عیال، اپنے جو ہے گھر والوں پر، جی یعنی بیوی اور بچوں کا خرچہ شوہر کے ذمے ہے، تبھی اس کی بات چلے گی، ایک درجہ اوپر رہے گا۔ اور اگر وہ بیوی بچوں کو خرچہ ہی نہیں دیتا
تو پھر وہ اپنی حکمرانی کیسے جتاتا ہے؟ یقیناً پھر اس کی وہ حیثیت بھی ختم ہو جائے گی کہ جب وہ حیثیت کی وجہ یہ ہے کہ وہ انہیں پیسہ دیتا ہے، خرچہ دیتا ہے، خرچہ ہی نہیں دے گا، بخل سے کام لے گا، تو پھر وہ شوہر ہی کیسا ہے؟ تو یہ ایک بات ہو گئی کہ ایک سبب آپس کی گھریلو مشکلات کا بڑا یہ ہے کہ بہت سے شوہر حضرات اہل و عیال کے اخراجات کے سلسلے میں بخل سے، کنجوسی سے کام لیتے ہیں اور تنگی کیا کرتے ہیں۔ جی، حالانکہ استطاعت ہے، طاقت ہے۔ استطاعت ہے، جی ہاں۔ تو اس بارے میں مزید کچھ جی، فرمائیں اور گے؟ ادھر جو ہے یہ بھی ذہن نشی ہو جائے ناظرین کرام کو کہ اگر جو ہے شوہر کے پاس استطاعت، طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود کنجوسی، بخالت سے کام لیتا ہے، تنگ دستی سے کام لیتا ہے، تو ادھر بیوی کے لیے اجازت ہے۔ جی، شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر خفیہ طور پر اس کے پیسے کو لینا چاہے بغیر اجازت کے، جی، حسب ضرورت جی، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، تو اس میں صحیح، کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ حسب ضرورت ہو، جی، حسب ضرورت ہو اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، تو اس میں کوئی مذاکرہ، نہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ نہ تو چوری میں شمار ہوگا، نہ تو خیانت میں جو ہے شمار ہوگا۔ جی، اگر شوہر اس پر ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی اس کے تک ہے، لیکن اس کی ناراضگی سے کیا ہے، بیوی پر جو ہے کوئی اثر گناہ نہیں کوئی ہوگا۔ گناہ نہیں پڑے گا۔ جی، کیونکہ جو ہے ایک صحابی جو ابو سفیان تھے، جی، ان کی بیوی نے جو ہے ایک دفعہ جو ہے شکایت لے کر کے آئی، ہند جو ہے جی، آ کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو ہے ابو سفیان جو ہے استطاعت کے باوجود جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے ہم پر جو ہے خرچ نہیں کرتے جی، جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ صحیح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انہیں اجازت دی، خذی من مالہ بالمعروف ما یکفیک و یکفی بنیک، جی، تم جو ہے اس کے مال میں سے حسب ضرورت تم لے لو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، یعنی اتنا مال لے لو جو تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو بغیر اس کی اجازت کے۔ تو اس میں جو ہے کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ تو یہ ایک اہم بات ہے، یعنی جو ہے بیوی یا عورت جو ہے شوہر کی جو ہے کنجوسی، بخالت کے بعد بیٹھے نہ رہے، ہاں، بلکہ جو ہے اگر لے سکتی ہے جی، تو لے لے، اس میں کوئی مذاکرہ، بس شرط یہ ہے کہ حسب ضرورت ہو۔ رہی بات شوہر اس پر ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی کا کوئی گناہ جو ہے بیوی پر جو ہے انشاءاللہ جو ہے نہیں آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے اس کی جو ہے اجازت دی ہے۔ صحیح ہے، ایک آخری بات جو ہے اس بارے میں جو ہے شوہر کے لیے ایک نصیحت کے طور پر جو ہے بیان کر دی جائے کہ اہل و عیال پر خرچ کرنا، جی، یہ اگر دیکھا جائے تو کوئی نقصان اس میں نہیں، جی، ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں، یہ عبادت ہے، بلکہ عبادت ہے، اجر و ثواب ہی اس میں ہے۔ جی، بلکہ روایتوں کو مختلف جو روایتیں آئی ہیں احادیث نبویہ جیسے میں جو ہے اگر مطالعہ کیا جائے، غور کیا جائے، اس نتیجے پر ہم پہنچیں گے کہ سب سے افضل مال جو مرد خرچ کرتا ہے اور سب سے افضل جو صدقہ شمار ہوتا ہے وہ صدقہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ جی، جہاد فی سبیل اللہ ہو، غریب مسکین کو دینا مال، یہ سب جو ہے ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ صدقہ ایک طرف رہتا ہے۔ تو بہت ہی اونچا مقام ہے اور بہت ہی اونچا جو ہے درجہ ہے اس انسان کا جو اپنے اہل و عیال پر فراخ دلی کے ساتھ حسب ضرورت جو ہے خرچ کرتا ہے، کنجوسی اور بخالت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کیا جائے، بالکل نہ کیا جائے، اور خرچ کرتے وقت، اہل و عیال پر خرچ کرتے وقت یہ اجر و ثواب کی نیت بھی جی، کرنی ہے۔ عبادت کی نیت سے اگر انسان عبادت کی خرچ نیت کرے سے، جی، رب کی جو ہے خوشنودی کے لیے، تو کبھی جو ہے کنجوسی بخالت نہیں کرے گا۔ جی، جی، بالکل۔ یہ تو بات ہو گئی کہ ایک مشکل کا بڑا سبب یہ ہے کہ بہت سے شوہر حضرات اہل و عیال پر نان نفقے کے معاملے میں بخل سے اور کنجوسی سے کام لیا کرتے ہیں۔ اور کوئی دوسرا سبب؟ جی، دوسرا سبب جس کا اشارہ کیا گیا تھا وہ ہے اسراف اور فضول خرچی۔ جی، اسراف اور فضول خرچی سے مراد شوہر اپنے اوپر اسراف فضول خرچی کرے یا اپنے اہل و عیال پر، پورے گھر پر کیا ہے اسراف فضول خرچی۔ جی، گھر کا جو خرچ ہے اس میں کیا ہے اسراف فضول خرچی، ایسی چیزیں خریدیں جس کی جو ہے ضرورت نہ ہو، یا ضرورت ہو لیکن زیادہ خرید لے جو بعد میں خراب ہو سکتا ہے، ضائع ہو سکتا ہے۔ تو اسراف کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ ازدواجی زندگی میں ہو یا جو ہے باہر ہو، یہ بھی جو ایک بری خصلت ہے۔ اسراف سے جو ہے بہت سارے انسان کے جو ہے نقصانات ہیں۔ ہو سکتا ہے خود خوش ہو جائے اسراف کرنے سے، اہل و عیال ہے اس کے جو ہے خوش رہیں فراخ، یعنی جو ہے فضول خرچی سے، لیکن اس فضول خرچی اسراف کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیا ہے، رحمتیں اور برکتوں کا دروازہ کیا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے۔ تو رحمتوں اور برکتوں کا دروازہ اللہ کی طرف سے وہ بند ہو سکتا ہے، اور مؤاخذہ بھی ہوگا کہ اسراف گناہ ہے۔ لیکن جو مشکلات، گھریلو مشکلات، کہ جب بہت زیادہ اسراف کریں گے
تو آخر خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جائیں گے، بالکل، اور پھر اس کے بعد جب جیب خالی ہوتی تو کہتے ہیں کہ پھر زبان چلنے لگتی ہے، زبان چلتی ہے، جب زبان چلے گی تو پھر جو انجام ہوگا پھر وہ معلوم ہے۔ ہاں انجام دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، صحیح ہے جی، یعنی دوسروں کا محتاج ہونا، اس سے انسان اپنے آپ کو زیادہ زیادہ کہ اپنے آپ کو بچائے، جی جی کیونکہ دوسروں کا احسان لینا عموماً خاص طور پر جو ہے ایسے زمانوں میں جب لوگ جو ہے دین سے دور ہو جائیں اور جو ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا زیادہ جذبہ نہ رکھیں، تو صحیح ہے، ایسے موقع پر کیا ہے انسان دوسروں کا احسان کم سے کم لے، کیونکہ اگر انسان جو ہے اسراف فضول خرچی کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ پیسے اس کے ختم ہو جائیں گے، صحیح پیسے مال اس کا جو ہے بچے گا نہیں، دوسروں کا محتاج ہوگا، دوسروں سے قرضہ لے گا، اور جب قرضہ ہوتا ہے لے لیتا ہے تو بہت ہی ذرا ٹینشن اور جو ہے فکر مندی میں جو ہے انسان جو ہے زندگی گزارتا ہے، جی، پھر جو قرض خواہ ہے اس سے جھوٹے وعدے بھی کرنے جھوٹے پڑتے وعدے ہیں، چھپ چھپا کے جو ہے تعلقات خراب ہوتے ہیں، یہ ساری اخلاق چیزیں، خراب ہوتا ہے، بلکہ انسان جو ازدواجی زندگی میں اگر کسی سے قرضہ لیتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہے اپنے قرابت دار سے، اپنے سسرال والوں سے، تو رشتے کمزور پڑتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ یہ چیزیں ہیں۔ تو اگر جھوٹی شان بنانے کے لیے انسان بہت زیادہ فضول خرچی کرتا ہے تو ایک دن کا مزہ ہے، پھر اس کے بعد جھگڑے ہیں، جی، تو ایسے مزے کی کوئی ضرورت نہیں کوئی ہے ضرورت نہیں، کہ جس کے بعد اگلے دن جھگڑے ہوں، جی لہذا میانہ روی ہو بالکل جو ہے، تاکہ سلسلہ مناسب طریقے سے رواں جی دواں ہم رہے۔ کھائیں پئیں پہنیں خوب اچھا پہنیں، لیکن اسراف سے اپنے آپ کو جی بچائیں۔ بالکل، اللہ رسول نے فرمایا کلوا واشربوا وتصدقوا فی غیر اسراف ولا مخیلہ، تم کھاؤ یعنی خوب کھاؤ، جی پیو اور یہ صدقہ خیرات بھی کرو، لیکن دو چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کھاؤ پیو صدقہ کرو۔ پہلی چیز ہے اسراف سے بچانا اپنے آپ کو، دوسری چیز ہے تکبر گھمنڈ سے اپنے آپ کو بچاتے کہ دکھاوا نہ ہو، دکھاوا نہ کہ ہو۔ صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ جو ہے صدقہ خیرات، اس میں بھی اسراف سے اجتناب کی تعلیم دی گئی ہے۔ حالانکہ وہ نیکی ہے، ضائع نہیں، جی یہ نیکی چیز ہے، اس کے باوجود اس میں بھی اعتدال ہو، بالکل اعتدال میانہ اور روی میانہ ہو۔ روی جو ہے ہونی چاہیے۔ وجہ یہی ہے کہ کل جب خالی جیب ہو جائیں گے، خالی پیٹ ہوں گے، اور جب آگ روشن ہوگی پیٹ میں تو پھر زبان میں بھی گرمی آئے گی، تلخی آئے گی، جی جی تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو یہ ہو گئے دو اسباب۔ جی، دو اہم اسباب، اور بھی دوسرے اسباب ہیں لیکن یہ دو سب سے اہم اسباب ہیں، جی فضول خرچی اسراف، اور پہلا سبب جو گزرا ہے جسے کہتے ہیں تنگی کا اظہار کرنا، کنجوسی اور بخل۔ بخالت۔ ہاں یہ دو اسباب اگر پائے گئے تو یقیناً کیا ہے اگر ان سے یعنی جو ہے بچنے مشکلات کا کے دروازے جو ہے کھلتے ہیں، کھلتے چلے جاتے اسباب آگے کی جو ہے معاملات جو ہے خراب ہوتے ہیں، بگڑتے اسی لیے جاتے ان دونوں اسبابوں کا علاج کیا جائے، ہیں۔ جی بہتر ہے جی۔ یہ چیزیں ہیں۔ ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس گفتگو کے سلسلے کو مہمان کی زبانی آگے بڑھایا جائے۔ تو شیخ، وقفے سے قبل آپ نے جو گفتگو کی اس کا ما حصل یہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ ازدواجی زندگی میں جو مشکلات ہیں تو عموماً ان کے دو بنیادی اسباب ہوا کرتے ہیں۔ ایک سبب یہ کہ شوہر کی طرف سے نان نفقے کے معاملے میں بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ، دوسری مشکل یہ کہ فضول خرچی اور اسراف، کہ دو دن خوب عیش کیے پھر اس کے بعد خالی جیب، پھر اس کے بعد جھگڑے۔ اب یہ کہ اس سلسلے کا علاج کیسے ہوگا، کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی، یعنی یہ دو مذموم بری جو خصلتیں ہیں، جی اسراف فضول خرچی کنجوسی بخالت، جی یہ جو ہے بنیادی سبب بن سکتے ہیں مشکلات کے۔ صحیح ہے۔ اب ان کا علاج ہم کیسے کریں؟ علاج جو ہے بہت ہی آسان ہے۔ پہلا تو یہی ہے علاج کہ جو کچھ خرچ کیا جائے ہم جو ہے اپنی بیوی اپنے اہل و عیال کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو جو ہے خوش کریں، یعنی نیت یہ ہو ہمیشہ خرچ کرنے کی، یہ ایک عبادت صحیح اور رب کی جو ہے اس میں رضامندی پائی جاتی ہے۔ جی یعنی آپ کہہ سکتے آخرت کی فکر ہو، صحیح جب انسان کو آخرت کی فکر ہوگی تو یقیناً جو ہے وہ جو ہے ہر وہ عمل کرے گا جو آخرت میں اسے جو ہے کام آئے گا۔ تو اہل و عیال بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ کیا ہے، آخرت کی فکر میں اور آخرت کی تیاری میں داخل ہے۔ تو ہم خرچ کریں، شوہر خرچ کرے، اگر بخالت کنجوسی اس کے اندر پائی جاتی ہے اس سے اپنے آپ کو جو ہے بچائے، صرف اور صرف جو ہے یہ مناسب سب سے اہم مناسب طریقہ ہے اللہ سے ثواب کی امید رکھے اور یہ سمجھے کہ یہ میرے اوپر فرض اور جو ہے واجب ہے، جیسے نماز، حج، روزہ، ماں باپ کی خدمت، قرآن کی تلاوت، یہ سارے معاملات واجب ہیں، اسی طرح جو ہے یہ بھی چیز واجب ہے۔ اور اگر جسے کہتے ہیں
کنجوسی، بخالت، اسراف، فضول خرچی ہے، ان دونوں خصلتوں سے بچنے کا ایک مناسب طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنا دیا ہے اسی پر جو ہے ہم اکتفا کریں. جی، صبر و شکر، صبر شکر. اور یہ صرف شوہر کے لیے نہیں بلکہ بیوی کے لیے بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. جی. اور خاص طور پر اگر شوہر حقیقی طور پر حقیقت میں کیا ہے تنگ دست ہو، اتنا مال نہ ہو یا خرچ بہت ہی زیادہ ہو، اپنے ماں باپ کو، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کا جو خرچ کی ذمہ داری اس پر ہو، یعنی مسائل زیادہ ہوں وسائل کم. جی، مسائل زیادہ اور وسائل کم. تو ایسی حالت میں عورت کو بھی چاہیے کہ شوہر کے جو ہے ان مجبوری کا کیا ہے لحاظ رکھے اور ضرورت سے زیادہ تقاضے نہ کرے. ہاں، ضرورت زیادہ مطالبات نہ کرے، خواہش کا اظہار نہ کرے، اور زیادہ جو ہے صبر کرے، قناعت جو ہے اپنے اندر جو ہے لے آئے. اور اسی لیے جو ہے اگر دیکھا جائے تو ناشکری بسا اوقات جو عورتوں کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت جو ہے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتی ہے، اپنی جو ہے پڑوس والوں کو، سہیلیوں کو دیکھتی ہے کہ جو ہے اس کا شوہر جو ہے اس کو فنا چیز، ایسے جو ہے چیزیں مہنگی سے مہنگی لا کے دیتا ہے. تو ادھر بہتر یہ ہے کہ عورت جو ہے اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھے بلکہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم نے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا یقیناً جو ہے تم جو ہے اللہ کی نعمت کا جو ہے قدر کرو گے. آج جو ہے کنجوسی ہے، پوری جو ہے ہر خواہش تمہاری جو ہے شوہر پوری نہیں کر سک رہا، لیکن شاید کنجوسی ہو بھی نہیں، مجبوری ہو. ہاں، مجبوری اگر ہے اس بنا پر تو یاد رکھے بیوی کی بہت سارے عورتیں ایسے ہیں جو تم سے یہ بھی نصیب نہیں، یہ بھی نصیب ان سے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله ما اتاه. اس انسان نے فلاح کامیابی حاصل کی. فلاح کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اسلام لایا، اسلام قبول کیا اور اتنا رزق دیا گیا جو اس کے لیے کافی ہو. وَرُزِقَ كَفَافًا، ایسا رزق جو اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے، یعنی گاڑی چل رہی ہے، موت تک جو ہے معاملہ اس کا نہیں پہنچا ہے، روزی روٹی اسے نصیب ہے. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے اسے دیا ہے، شوہر کے پاس جو کچھ ہو یا شوہر کے ذریعے جو ہے بیوی کو جو کچھ ملا ہے، اللہ تعالی نے جو کچھ اسے دیا ہے وہ اس پر کیا ہے خوش ہے اور جو ہے قناعت اس کے اندر جو ہے پائی جاتی ہے. جی، یہ بہت خوش نصیب انسان ہے. بہت صحیح بات. تو یہ جو ہے علاج کا طریقہ ہے، جو کچھ ہے اسی پر جو ہے شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اللہ تعالیٰ سے جو ہے عورت جو ہے خاص طور پر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے کیا ہے مزید جو ہے نوازے. جی، ایک بالکل مختصر اس سلسلے میں بہت اہم قاعدہ یہ بھی ہے مشکلات سے نجات کا، خاص طور پر گھریلو زندگی میں، کہ اللہ اور دین، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اور شریعت ہے اس کی صدق دل سے پابندی کی جائے. بالکل صدق دل سے پابندی کی جائے، بلکہ کوئی بھی مشکل پیش آئے، جی، اختلاف تناؤ پایا جائے میاں بیوی کی زندگی میں آپس میں، تو اس مشکل کے حل کے لیے کتاب و سنت ہے. بالکل کتاب و سنت میں ہی ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے کہ اس مشکل کا کیا حل ہے، اور یقیناً اس کا علاج جو ہے کتاب و سنت میں مکمل. کتاب و سنت میں حل ہے یقیناً، لیکن اس سے بھی پہلے یہ کہ انسان اگر اپنی زندگی شرعی تعلیمات کے مطابق بسر کرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، تو انشاءاللہ اختلافات کی نوبت کم سے کم آئے گی. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بالکل نہیں آئے گی، وہ تو ہر گھر جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ اختلاف آیا جاتا ہے، لیکن جیسے خوف خدا دل میں ہوگا، خشیت الہیہ، اور یہ کہ بالخصوص جو ایسی چیزیں کہ جن سے انسان کا کردار مشکوک ہوتا ہے، ان چیزوں سے بہت جھگڑے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں کہ اس کو کیوں دیکھا، اس سے کیوں بات کی ہنس کے، اور یہ تمام باتیں جو ہیں. تو اس لیے پہلے ہی انسان خوف خدا کو اپنا شیوا و شعار بنائے، اپنا نصب العین بنائے، پاکیزہ زندگی بسر کرے، اللہ سے ڈرے ہر وقت. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ گھریلو زندگی میں جو یہ مشکلات ہیں، جھگڑے ہیں، جو کہ بہت بڑا عذاب ہے، وہ انسان جسے اپنے گھر میں بھی سکون نصیب نہیں ہوگا، پھر دنیا میں کہاں اسے سکون نصیب ہوگا. تو پاکیزہ زندگی انسان بسر کرے، میاں بیوی دونوں، تو انشاءاللہ بڑی حد تک جو ہے ان مشکلات سے نجات نصیب ہو سکتی ہے. یعنی میاں بیوی کم از کم اپنے ذہن میں اتنا ضرور رکھیں کہ آپس کے جھگڑے، آپس کی جو لڑائی، ان کی اختلاف ہوتے ہیں، یہ صرف ان تک محدود نہیں، بلکہ بال بچوں تک، پورے دونوں طرف کے جو خاندان ہے، پورا گھر جو ہے خاندان اس سے کیا متاثر ہوتا ہے. جی، خطبہ نکاح جو پڑھا جاتا ہے اس رشتے کی بنیاد قائم کرتے وقت، اس خطبہ نکاح میں جو آیت پڑھی جاتی ہے عموماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ اللہ سے ڈرو، کہ اس رشتے کی بنیاد ہی خوف خدا پر اور تقوی پرہیزگاری پر رکھی جائے. تو یہ ایک نسخہ کیمیا ہے اس رشتے کو قائم و دائم رکھنے کا اور گھریلو جھگڑوں سے محفوظ رہنے کا. ایک قیمتی نسخہ ہے کہ
اللہ کا خوف بالکل. اور پاکیزہ زندگی. اب بہت سی مشکلات اہل علم نے اس سلسلے میں کچھ تقسیم کی ہے. تو بہت سی مشکلات ایسی ہیں کہ جو شوہر کی طرف سے ہوا کرتی ہیں. اس بارے میں کچھ بتائیے گا. جی مشکلات اگر دیکھا جائے تو شوہر کی طرف سے بھی ہوتی ہیں. جی. کچھ مشکلات بیوی کی طرف سے ہوتی ہیں اور کچھ مشکلات ایسے ہیں جو دو طرفہ ہوتی ہیں. دو طرفہ ہے. جی. تو پہلے تو ان مشکلات کا ذکر کیا جائے، اس طرف اشارہ کیا جائے ان مشکلات کی طرف جو شوہر کی طرف سے جو ہے ہوتی ہیں. جی. نمبر 1، بہت ہی جلدی اور اختلاف ہوتے ہی طلاق کی دھمکی دینا. جی. یعنی کچھ جھگڑا لڑائی اختلاف ہوا تو علاج یہ سمجھا گیا کہ شوہر یہ سمجھتا ہے علاج اول اور آخر علاج کیا ہے؟ طلاق دے دینا یا طلاق کی دھمکی دینا. جی. فوراً ذرا سی تلخ کلامی ہوئی، تکرار ہوئی، طلاق کا لفظ جو ہے گویا زبان کی نوک پر رکھا ہوا ہے. بالکل، نعوذ باللہ. تو یہ بہت بڑی مصیبت. حالانکہ اگر دیکھا جائے کتاب و سنت دروچیں کہ طلاق جو ہے سب سے آخر حل ہے. جی. یعنی اس سے پہلے بہت سارے حلول پائے جاتے ہیں مشکلات کے حل کے لیے کہ نصیحت کرو. اگر یعنی اچھے انداز سے ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت نہیں بلکہ اچھے الفاظ سے، پیار سے، اللہ اس کے رسول سے ڈراؤ اپنی عورت کو. نہ مانے تو جو ہے کچھ جو ہے سختی کی جائے. بالکل. یعنی یہاں آپ کی یہ مراد نہیں ہے کہ طلاق دے دیتے ہیں بہت سے لوگ تو کام بگڑ جاتا ہے، وہ تو بعد کا مرحلہ. جی وہ تو بات گویا آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ طلاق کی دھمکی دیتے ہیں بات بے بات کہ کھانے میں دیر کر دی میں طلاق دے دوں گا آئندہ اگر ایسا کیا. بالکل صحیح. آئندہ قدم نکالا تو میں طلاق دے دوں گا. یہ چیز جو ہے پائی جاتی ہے. جی. تو دھمکی دینا، بار بار طلاق کی دھمکی دیتے رہنا، یہ بہت ہی اخلاقی پستی اور یہ گویا کہ اس چیز کی علامت ہے کہ یہ انسان، اس کا جو ذہنی اخلاقی معیار، یہ بالکل نکما بگڑا ہوا انسان. بد اخلاق میں داخل. جی. بد اخلاق میں داخل. اور افسوس اس بات پر کہ اگر طلاق کی دھمکی دیتا بھی جو ہے فوراً تمہیں دائمی رخصت اور یہ 3 طلاق دے دوں. جی. ایک ساتھ. نعوذ باللہ جو ہے یہ جہالت صحیح ہے اور جسے کہتے ہیں بد اخلاقی ہے. صحیح ہے. طلاق جو ہے کوئی علاج نہیں ہے. صحیح ہے. یہ طلاق علاج نہیں بلکہ علاج کچھ اور ہے کتاب و سنت کی روشنی میں جیسے کہ بیان کیا گیا ہے. تو یہ بہت ہی بڑی مخالفت جو ہے پائی جاتی ہے اور مشکل کی جو ہے سب سے بڑی جو ہے سبب پائی جاتی ہے جو شوہر کی طرف سے ایک اہم مشکل جو ہوتی وہ یہ کہ شوہر جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہر اختلاف پر کیا ہے فوری طور پر کیا ہے بیوی کو طلاق کی دھمکی جو ہے دیتا ہے. نعوذ باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو شوہر کی طرف سے جو خرابیاں ہوتی ہیں گھریلو زندگی میں جو مشکلات کا سبب بنتی ہیں، ایک سبب یہ ہو گیا جی کہ وہ موقع بے موقع ہر بات پہ طلاق کی دھمکی دیتا ہے تو تعلقات خراب ہوتے ہیں. بالکل ظاہر سے بات ہے. اس کی اپنی قدر و منزلت گرتی ہے، اس کی اپنی بے عزتی ہوتی کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ ہر وقت جو ہے یہی دھمکی بس یہی رکھا ہے اس کے پاس اور کوئی علاج کے قابل نہیں ہے. اس میں بد اخلاقی بیوی کے ساتھ تو ہے اور ساتھ ساتھ کیا ہے اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی ہے. بالکل. اور اپنی نالائقی کا اظہار بھی ہے کہ میں کسی قابل ہی نہیں ہوں جی کہ میں کسی بگڑے ہوئے معاملے کو سدھارنے اور اصلاح کے میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں، صلاحیت نہیں. جی آپ یعنی مرد ہے تو مرد بن کے جو ہے جسے یہ کیا کہ بس طلاق کی دھمکی کہ بس یہی ایک چیز رکھی ہوئی ہر وقت. اور اس کے علاوہ جی اس کے علاوہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو بس اوقات جہاں پر جو ہے نرمی کی ضرورت پڑتی ہے کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے، ادھر جو ہے بیجا جو ہے سختی. جی. اب ایک معاملہ ہے کہ اگر وہ نرمی سے حل ہو سکتا ہے لیکن جو ہے اس پر بھی کیا ہے سختی کو اختیار کرتا ہے اور سختی سے کیا ہے حل کرنا کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ جو ہے اگر دیکھا جائے ہر انسان جو ہے اس چیز کو ناپسند کرتا ہے. بیوی تو ناپسند کرے گی، اسی طرح ہر انسان بھی جو ہے اس کو جو ہے ناپسند کرے گا کہ جہاں پر جو ہے نرمی کی ضرورت ہے تم ادھر جو ہے سختی جو ہے کر رہے ہو. تو ہر مشکل کوئی بھی مشکل ہو اسے جو ہے نرمی کے ساتھ جو ہے حل کرنے کی کوشش کی جائے. ہاں بس اوقات کچھ مشکلات ایسے ہوتی ہیں جہاں پر نرمی کی ضرورت نہیں بلکہ سختی کی ضرورت پڑتی ہے. تو سختی اپنی جگہ پر جہاں پر سختی کی ضرورت ہے اور نرمی جہاں پر نرمی کی ضرورت ہے، اور اکثر جو ہے جگہ جو ہے نرمی یا نرم پہلو کی جو ہے ضرورت پڑتی ہے، سختی کی جو ہے ضرورت نہیں پڑتی. جی. اور اگر سختی ہو وہ بھی شرعی آداب کے مطابق ہو، شرعی حدود و قیود کے اندر، نہ کہ بے لگام سختی. جی بالکل اس میں کوئی نہیں. یعنی اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو بس اوقات جو ہے سختی بیجا جب ہو جاتی ہے جہاں پر نرمی کی ضرورت ہے تو انسان کی قدر و منزلت، شوہر کی قدر و منزلت صرف بیوی کی نگاہوں میں کم نہیں ہوتی بلکہ جو بچے ہیں چھوٹے وہ بھی جو اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ ماں سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی،
کھانے میں جو ہے نمک جو ہے زیادہ پڑ گیا یا جو ہے کھانا وقت پر تیار نہیں کیا، ایک غلطی ہو گئی، کبھی بار ہو جاتی ہے، تو اس پر جو غصہ ہو جانا اور سختی کرنا، ڈانٹنا، الٹی سیدھی جو ہے باتیں کہنا، تو یہ صرف جو ہے بیوی کی نگاہ میں انسان کی قدر و منزلت کم نہیں، بلکہ جو بچے ہیں ان کی نگاہ میں جو ہے باپ کی جو ہے قدر و منزلت جو ہے کم ہوتی، نعوذ باللہ۔ بالکل، تو آپ کی اجازت سے وقفہ لے لیں۔ جی ناظرین کرام، لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے مہمان کی زبانی اس سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ یہ گفتگو فرما رہے تھے کہ بعض اوقات شوہر جو بے جا سختی برتتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، تو بیوی کی نظروں میں بھی وہ گر جاتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ خود اپنے بچوں کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے، اور بسا اوقات اس کا نتیجہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اپنے لیے بہت بڑی نعمت سمجھتا ہے، اور نعمت ہے بھی، بالکل نہیں، اور انسان یہ آرزو رکھتا ہے کہ مستقبل میں یہ بچے میرے لیے سہارا بنیں گے اور دست و بازو بنیں گے، لیکن وہ شوہر جو اپنی بیوی کے ساتھ ناجائز سختی کیا کرتا ہے، اور بالخصوص بچوں کے علم میں بھی یہ بات ہو کہ اسے یہ بھی لحاظ نہ ہو کہ بچے دیکھ رہے ہیں، تو یہ بچے بڑے ہونے کے بعد اپنے باپ کے لیے سہارا نہیں بنیں گے، نہ اس کی عزت کریں گے، بلکہ یہ بچے، کیونکہ شوہر کی وہ عادت تو بدلنے والی ہے نہیں، اب وہ بیوی کو جب برا کہے گا، سختی کی یا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے گا، اور بچے ہو گئے جوان، یہی بچے آگے بڑھ کر اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے کہ خبردار، اگر ہماری ماں پر تم نے آج کے بعد ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو وہ بچے نعمت بنے اس کے لیے؟ کہاں بنے، وہ تو مد مقابل بن گئے۔ تو یہ خسارہ کس کا کر رہا ہے ایسا شوہر؟ اپنا ہی خسارہ کر رہا ہے کہ اپنی اولاد گنوا رہا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے بہت زیادہ قابل غور کہ یہ خرابی شوہر کی طرف سے ہوا کرتی ہے بعض اوقات۔ ادھر ایک مثال دے دی جائے، یعنی جو ہے کہ بیجا سختی یا فوری طور پر جو ہر معاملے میں سختی کرنا شوہر کی طرف سے، جیسے کہ جانتے ہیں کہ عورت جو ہے گھر کے باہر نکلے تو شرعی پردے میں نکلے، یعنی اچھے لباس اور جو ہے پردے میں نکلے، زیادہ جسے کہتے ہیں زیب و زینت کو ظاہر نہ کرے۔ جی ہاں، بس اوقات جیسے کہ جو ہے تفریح میں، کہیں شادی بیاہ دعوت ہوگا، جو عورت زیب و زینت اختیار کرتی، اس سے نہیں رکنا ہے ہمیں، وہ تو اس کا حق ہے۔ مقصد ادھر یہ گھر کے باہر جب نکلے تو زیب و زینت کو چھپا کر نکلے، اسے جو ہے غیر مردوں کے غیر محرم کے سامنے کیا ہے ظاہر نہ کرے۔ اسی طرح عورتوں کو جو ہے خوشبو لگا کر گھر کے باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب اگر کسی عورت نے جو ہے زیب و زینت ظاہر کیا یا خوشبو استعمال کیا، شوہر پر فرض ہے، اور شوہر جانتا ہے کہ یہ حرام کام ہے، اس پر فرض ہے کہ اس چیز سے اپنی بیوی کو روکے، لیکن روکنے کا طریقہ یہ نہیں کہ اسے جو ہے ڈانٹے، یا روکنے کا طریقہ یہ نہیں کہ اسے جو ہے مارے یا کوئی اور سختی کرے، سخت کرے، بلکہ پہلے اولا پیار سے سمجھائے کہ اللہ کے رسول نے جو ہے یہ سزا سنائی ہے، ڈرائے۔ اگر تب بھی نہ مانے عورت تو اب اس کے بعد کیا ہے، کچھ سختی کی جو ہے گنجائش جو ہے پائی جاتی ہے، یعنی مرحلہ وار۔ جی، اور سختی بھی کرے عموماً جو ہے تو تنہا میں، نصیحت بھی کرنا تنہا میں، بچوں کے سامنے، دوسروں کے سامنے جو ہے سختی نہ کرے، اس سے معاملہ جو ہے اور زیادہ جو ہے بگڑ سکتا ہے۔ جی، تو یہاں یہ بات بھی ذہن نشین ہے کہ اس معاملے میں جو شریعت کے معاملے میں جو سختی ہے، تو اس میں انداز ایسا ہونا چاہیے کہ بات دو ٹوک ہو اور ٹھوس ہو، بات میں وزن ہو، سنجیدگی کے ساتھ، لیکن لہجہ نرم ہو، کہ الفاظ جو ہوں ان میں کوئی بدتمیزی کا پہلو نہ ہو، اور بیوی کی تحقیر کا کہ چھوٹتے ہی گالم گلوچ پہ آ جائے آدمی کہ تم ایسی اور ویسی اور خبردار اور دیکھنا آئندہ، کہ ایسا نہ ہو، پیار محبت کا اور نرمی کا انداز ہو، لیکن بات وزنی ہو، ٹھوس ہو، تو یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ بات دو ٹوک ہو، فیصلہ کن، کہ اب اس میں آئیں بائیں شائیں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لہجہ نرم ہو اور با ادب طریقے سے ہو۔ یعنی اللہ کے رسول کا فرمان ہے ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں رفق کو پسند کرتا ہے، یعنی نرم پہلو کو پسند کرتا ہے۔ جی صحیح۔ تو ضروری ہے کہ ہر معاملہ، یعنی اس میں صرف جو ہے ایک دو معاملے نہیں، بلکہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کیا ہے، نرم انداز، اچھے انداز کو کیا ہے پسند کرتا ہے۔ تو اس چیز کو اپنے ذہن میں ہر شوہر جو ہے رکھا کرے، یعنی جہاں دین کے معاملے میں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی کی جائے، بالکل، لیکن مناسب طریقے۔ مناسب طریقے۔ اب مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ جو حضرت صفیہ
یعنی آپس میں سوکن کا معاملہ ہوتا ہے تو ایک دفعہ حضرت صفیہ کو کہہ دے کہ آپ اتنی تعریف صفیہ کی کرتے ہیں حالانکہ اس کے اندر ایسی خرابی ہے. بعض روایتوں میں کہ کہتے ہیں کہ پست قد کی ناٹی ہیں. تو اللہ کے رسول نے جو ہے دیکھیے ڈاٹا نہیں, صحیح ہے, کچھ کہا نہیں, بلکہ ڈرایا کہ تم نے ایک ایسی بات کہی ہے عائشہ کہ اگر اس بات کو جو ہے تمہاری بات کو لے کر سمندر کے پانی میں ملا دیا تو سمندر کا پانی کیا ہے, کڑوا ہو جائے گا, بے مزہ ہو جائے گا. جی, سارا سمندر متاثر ہوگا, خراب ہو جائے گا. تو پیار سے اور جو ہے یعنی اس بات میں ایک فیصلہ کن بات ہے اللہ کے رسول کی کہ تم نے جو کچھ کیا ہے غلط ہے, اس میں کوئی گنجائش نہیں صحیح یعنی تسلیم کرنے کی, لیکن جو ہے آپ نے ایک مناسب اور اچھے پیار انداز سے ہے سمجھایا. جی بالکل, نہ تو مارا نہ تو ڈانٹا. جی یہ چیز یعنی اللہ کے دین کے معاملے میں سختی برتنا مقصود ہے, تو پھر وہ سختی بھی دین کی بتائی ہوئی حدود کے مطابق ہونی چاہیے, نہ کہ اپنے مزاج اور اپنی مرضی کے مطابق. تو ایک سبب تو یہ ہو گیا کہ نرمی اور سختی کا معاملہ, کہ نرمی کی جگہ سختی کی جاتی ہے بعض اوقات, اور جہاں سختی کی ضرورت ہے تو وہاں بھی شوہر بالکل بیکار ڈھیلا ڈھالا بیٹھا رہتا ہے, کیونکہ کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے گھر میں, نہ کوئی اس کی سنتا ہے نہ کوئی اسے پوچھتا ہے. تو پھر بچے بھی نافرمان, بچے صرف ماں سے ہی ڈرتے ہیں اور باپ جو ہے بس کونے میں بیٹھا رہ گیا. تو یوں بھی معاملات خراب ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سے لوگوں کو بس مدہوش صاف الفاظ میں کہ اپنے حلیے کی فکر ہی نہیں ہے, کیا لباس, کیا شکل, دانت صاف کیے نہیں کیے, اور نہائے غسل کیا نہیں کیا, میلے کچیلے. اسلام جو ہے نظافت پسند جو ہے دین ہے. نظافت جو ہے اسلام کا ایک بہت بڑا کیا ہے حصہ ہے, اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اسی لیے جو ہر مسلمان کو کیا ہے صفائی ستھرائی نظافت کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے. اور خاص طور پر اگر میاں بیوی کا معاملہ ہے, ایک دوسرے سے ملاقات, ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں, تو ضرورت یہ ہے کہ خوشبو اپنی جگہ ہے اسے استعمال کرے, اور اسی جگہ نظافت کو جو ہے ضرور جو ہے اہمیت دے, کیونکہ ہر انسان فطری طور پر گندگی سے بدبو سے کیا ہے نفرت کرتا ہے. اور نظافت میں ان چیزوں کا زیادہ اہتمام کریں جس کے بارے میں جو ہے خاص طور پر جو ہے تنبیہ کی گئی. 5 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفطرۃ الخمس, 5 چیزیں فطرت میں سے ہے, یعنی لازم ہے ہر انسان اس کا اہتمام کرے کیونکہ انسانی فطرت میں سے ہے, فطرت سلیمہ میں سے ہے. نمبر 1 ختان, ختنہ کروانا. نمبر 2 استحداد, ناف کے بالوں کو جو ہے ختم کرنا, کاٹ ڈالنا اور جو ہے صفائی کرنا. تیسری چیز ہے تقلیم الاظافر, ناخون کو کیا ہے تراشنا, ناخون کاٹنا. چوتھی چیز ہے نتف الابط, بغل کے بالوں کو کیا ہے نوچنا, اسے جو ہے اس کی صفائی کرنا, جی اس اکھاڑنا, صفائی کرنا. 5ویں اور آخری چیز ہے قص الشارب, مونچھ کو کیا ہے برابر کرنا اور اسے جو ہے کاٹنا, درست رکھنا. تو یہ 5 چیزیں اگر غور کیا جائے تو ان کا تعلق صفائی ستھرائی سے ہے. ان کا اہتمام کریں میاں بیوی دونوں, خاص طور پر شوہر, جیسے کہ بات چل رہی ہے کہ شوہر کی طرف جو مشکلات ہیں. اور اسی طرح جو ہے اگر دیکھا جائے تو دوسری بھی جو ہے چیزیں ہیں, زیب و زینت جو ہے شوہر جو ہے اختیار کرے. اور اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں خوشبو استعمال کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں آیا کرتا کہ جب سفر سے لوٹتے تو شہر میں گھر میں اس وقت تک داخل نہیں ہوتے جب تک صفائی ستھرائی نہ کر لیتے اور زیب و زینت اختیار نہ کر لیتے. ان کے ساتھیوں نے ان سے پوچھا آخر کار کیا وجہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ جیسے جو ہے میں پسند کرتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے بنے اور جو ہے خوشبو جسے کہتے ہیں زیب و زینت اختیار کرے, اسی طرح بیوی بھی یقیناً یہ پسند کرتی کہ شوہر کیا لے ہے میرے لیے صاف ستھرا رہے اور جو ہے بند سور کے میں سامنے جو ہے حاضر ہو کرے. تو یہ بہت ہی ضروری ہے. یا بیوی پر جیسے شوہر کا حق ہے کہ اس کے لیے جو ہے اہتمام کرے نظافت صفائی ستھرائی زیب و زینت, اسی طرح بیوی کا حق جو ہے آپ پر بھی ہے شوہر پر کہ نظافت اور جو ہے خوشبو اور جو ہے صفائی کا جو ہے اہتمام کرے. جی, بہت سے لوگ جب گھر سے باہر روانہ ہونے لگتے ہیں, آفس جا رہے ہیں, دکان جا رہے ہیں, کہیں بھی جا رہے ہیں اپنے, تو بہت زیادہ صاف ستھرے کپڑے استری کی اور یہ کہ پرفیوم وغیرہ, لیکن گھر کے اندر اجڑے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے اور یوں پراگندہ, تو یہ معاملہ درست نہیں ہے کہ وہاں بھی تو بننے سنورنے اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ضروری ہے. بالکل. اور یہ دونوں کے لیے ہے کہ بیوی کے لیے بھی جیسے آگے تذکرہ آئے گا. اکثر جو ہے بیوی اس میں جو ہے عموماً جو ہے سستی کاہلی عورتوں کی طرف سے کم پائی جاتی ہے, لیکن شوہروں کی طرف سے کیا ہے زیادہ جو ہے اس معاملے کیا ہے لاپرواہی جو ہے پائی جاتی ہے, اور یہ چیز مشاہدے میں ہے. جبکہ قرآن میں یہ تعلیم ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ جس طرح
تمہارے حقوق ان پر ہیں، یعنی بیوی پر، تو بیوی کا بھی تم پر حق ہے، برحق ہے. تو دونوں طرف سے معاملہ برابر ہونا چاہیے. کہ شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی صاف ستھری رہے، تو بیوی بھی یہی چاہتی کہ اس کا شوہر بالکل صحیح. میلا کچیلا نظر نہ آئے، صاف ستھرا رہے. تو ایک سبب یہ بھی بنتا ہے گھریلو مشکل کا. اور اس کے علاوہ مزید کوئی سبب جو شوہر کی طرف جی، شوہر کی طرف سے ایک سبب یہ بھی بنتا ہے کہ باتوں باتوں پر جلد سے جلد بہت جلدی کیا ہے غصہ ہو جانا. جی یعنی ایسی باتوں پر غصہ ہونا جہاں پر غصے کی ضرورت ہی نہیں. جی یعنی باتوں باتوں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جانا. اور جانتے کہ غصہ میں شر ہی رکھا ہے. جی یعنی ایک دفعہ جو ہے ایک صحابی آیا، رسول اللہ آپ مجھے وصیت کریے. آپ نے صرف وصیت کیا کہ لا تغضب، تم غصہ نہ ہو. دوبارہ آئے، پھر وہی وصیت، تیسری بار آتے رہے، آپ نے یہی وصیت کی لا تغضب. آخر کر کیوں؟ کیونکہ غصے ہی میں کیا ہے؟ شر پایا جاتا ہے. کوئی خیر بھرائی غصے میں نہیں ہے. نہیں. تو باتوں باتوں پر شوہر کی طرف سے غصہ ہو جانا یہ بہت بڑا سبب بنتا ہے مشکلات کے لیے. اور غصہ اگر آ گیا شوہر کو، ظاہر جیسے مثال مشہور ہے کہ غصے کی ابتدا ہمیشہ حماقت سے ہوتی ہے اور انتہا ہمیشہ ندامت پر ندامت سے ہوتی ہے. ابتدا حماقت اور انتہا ندامت. کہ جب غصہ چلا گیا تو انسان اگر غور کرتا ہے ٹھنڈے دل سے کہ میں نے اتنا غصہ دکھایا، اتنے جھگڑے کر ڈالے، اتنے لوگوں کو ناراض کیا، اتنا فتنہ برپا کر ڈالا، تو حالانکہ وہ تو کوئی خاص ایسا معاملہ ہی نہیں تھا، تو بلا وجہ اتنا مسئلہ کھڑا کیا، تو بعد میں انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو بڑی حماقت کی ہے. پھر ندامت ہوتی ہے. اور میاں بیوی کے اور گھریلو زندگی کے معاملے میں کہ جو بہت نازک ترین رشتہ ہے، تو یوں بات بات پر غصہ دکھانا، تو اس کا انجام کتنا برا ہوگا. اور ابلیس کیا کرتا ہے اس بارے جی، یعنی جو ہے جسے کہتے ہیں غصے سے جو ہے انسان اپنے رب کو خوش نہیں کرتا، ناراض کرتا ہے. خوش کرتا ہے تو ابلیس ملعون کو جو ہے خوش کرتا جی ہاں ہے. خوش کرتا ہے. یعنی جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابلیس جو ہے ہر دن صبح سویرے، ابلیس جو ہے اس کا عرش جو ہے پانی پر ہے، اور ہر دن جو ہے صبح سویرے کیا ہے اپنے چیلوں کو، اپنے چمچوں کو کیا ہے بھیجتا ہے، جسے کہتے ہیں اپنی جو ہے ڈیوٹی یا اپنے جو ہے کام کو جو ہے پورا کر کے آؤ. صحیح. اور سب سے پسندیدہ وہ ہے اس کے نزدیک، ابلیس کے نزدیک، جو میاں بیوی کو لڑا دے آپس میں. صحیح ہے. سارے جو ہے اس کے جو ہے آتے ہیں جی چیلے، سب سے ایک ایک سے پوچھتا ہے تم نے آج کیا کیا صبح سے لے کے شام تک. ہر ایک بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا. لیکن جب یہ کہتا ہے ایک آ کر کے کہ آج جو ہے میں نے دو میاں بیوی، شوہر بیوی، ان کے درمیان پڑھ کے جو ہے اتنا اختلاف ڈالا کہ وہ جدا ہو گئے، ابلیس جو ہے خوش ہوتا کہ ہاں تم نے جو ہے سب سے بڑا جو ہے کام کیا ہے. اور اسے اپنا خاص مقرب بناتا ہے، خاص مقرب بناتا ہے. شاباشی جی، دیتا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ اس سے معانقہ کر لیتا ہے، اس سے گلہ ملتا ہے. سبحان اللہ. تو غصے سے جو معاملہ خراب ہوتا ہے تو اس میں ابلیس کو خوش کیا ہے، اس نے رب کو خوش نہیں کیا. اللہ کو. اور آخر میں بالکل مختصر یہ بھی اہل علم نے ایک وجہ بیان کی ہے کہ بعض اوقات شوہر کو دینی تعلیمات کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا، یا جتنا علم ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوتا، ناکافی ہوتا ہے. لہذا ان مشکلات سے بچنے کے لیے اور اپنی گھریلو زندگی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے شوہر حضرات کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اللہ کے دین کا مناسب علم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور فکر اور جستجو کیا کریں. پروگرام کے اختتام پر تہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور یہ کہ استفادے کا موقع دیا. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ. ناظرین کرام، اختتامی لمحات میں تہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور آپ سے یہ وعدہ رہا کہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اپنے انہی محترم مہمان کی معیت میں اسی موضوع کے ہمراہ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ کے حوالے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.